لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے بار بنائے ہوئے ہیں۔ سبھی عشاق رسول بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً سب کے دلوں میں ایک شمع روشن ہے، سرکار کی عشق کی شمع۔ تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے بار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین۔ سبھی آرزو رکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی زیارت کی، تو شاعر نے بھی خواہش کا اظہار کیا کہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور شرم سیاہ سے شرم سیاہ گناہوں کی وجہ سے شرمندگی ہوتی ہے، اور جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو، جو نہیں بھی گئے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بعد بارگاہ یہ دربار بہت ہی اعلیٰ شان ہے، ہماری اوقات کی کچھ ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو یقیناً شرمندگی ہوتی ہے، ہمارے اعمال دیکھو، ان کا دربار دیکھو، پھر بھی بلا لیا ہے، اور جسے ابھی نہیں بھی بلایا امید ہے کہ اسے بلایا گا، اور یہاں رہتے ہوئے بھی ان کی نوازشیں کم نہیں ہیں، یہاں بھی رحمتیں برکتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ شرم سیاہ سے نہیں سانور جایا جاتا، شرم سیاہ سے شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، کیا یہی کم ہے، کیا یہی کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کیا یہی کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے بار بنائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے ایک عاشق رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنایا جائے گا، سرکار کی زیارت کرے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، دلہنوں کی طرح سلا دیا جائے گا، لیکن قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تو نہیں ہے، کیونکہ ایسا محب ہو جاتا ہے جنت کے نظاروں میں، لیکن ایک عاشق رسول تب بھی بے چین ہے، تو شاعر نے کتنا خوبصورت انداز بنایا کہ قبر کی نیند سے
تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، جس سے محبت کی جاتی ہے اس پہ تنقید نہیں کی جاتی، یقین جانے، اور وہ بھی کون سی ہستی، کون سی پاک ذات کہ اللہ کے محبوب کائنات آپ کے قدموں میں، آپ کائنات کی جان، رحمت للعالمین، اللہ رب العزت تمام خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دیے، مختار کائنات بنا دیا کہ جسے دل چاہے جتنا عطا کر دو، اور اے محبوب آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم خود ہیں، اختیار دے دیے، جب تمام اختیار آپ کے پاس ہے تو بحث مباحثے کی کوئی شکل ہی نہیں ہونی چاہیے، تو حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، وہ تیرے عیب چھپائے اور تو ان کے لیے بحث و باعث کر رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے احادیث مبارکہ میں کہ اللہ رب العزت کے محبوب سرکار دو علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس وقت بھی جب آپ ظاہری حیات میں تھے اور آج بھی جب آپ ظاہری وصال کر گئے، امت کے اعمال آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، آپ اس میں سے اچھے اعمال لے کر برے اعمال ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، آپ کو اتنا اختیار ہے، وہ آپ کے عیبوں کو چھپا رہے ہیں اور آپ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو سوچئے، تو شاعر نے اتنا خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے، لوح مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔